بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور جو شکر گزار ہوں گے اللہ انہیں جزا دے گا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی۔ موت اور اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ضرور جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو وہ ان پر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں ان سے وہ پست ہمت نہ ہوئے، نہ کمزور پڑے، اور نہ باطل کے آگے سر نگوں ہوئے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان کی تو بس یہی دعا تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور ہم سے ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف فرما، ہمارے قدم جما دے، اور اہل کفر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ دیا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی، اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 15ویں رکوع کی آیتیں ہیں، 144 سے لے کے 148 تک 5 آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع سے جو مصیبت آزمائش مسلمانوں پہ پیش آئی اور جو کیفیات اور جو حالات پیش آئے اس پر تبصرہ کیا ہوا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے اس جنگ کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ہم نے ابھی جو آیتیں پڑھی ہیں یہ ایک ایسے موقع کے وقت آیتیں پڑھی گئی ہیں کہ جس میں یہ افواہ ہو گئی تھی، مسلمانوں کے درمیان پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، اور شیطان نے، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شیطان اعلان کر رہا تھا پورے میدان میں کہ محمد قتل ہو چکے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اس کے بعد جو کیفیت مسلمانوں میں ہوئی تھی اس کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تبصرہ کیا ہوا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لڑتے لڑتے انہوں نے تلواریں چھوڑ دی، کچھ ایک دم بیٹھ گئے، کچھ
کچھ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، بھگدڑ ہونے لگی، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے ہمت سے کام لیا اور حوصلہ مندی سے جو ہے اس میں جنگ کی، جس میں سب سے اہم نام جو آتا ہے انس بن نضر کا آتا ہے، جن کے سامنے جب ایک صحابی نے کہا کہ اب تو محمد قتل ہو گئے ہیں، ہم کو تو ابو سفیان سے جا کے پناہ مانگنی چاہیے، یا جو ہے اس سے بچاؤ کی کوئی ترتیب کرنی چاہیے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ محمد جس راستے میں شہید ہو گئے ہیں، ہم کو کیوں نہ اسی راستے کو اپنا کر جو ہے اپنی زندگیاں لگانی چاہیے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں تھام لی، اور وہ ایسے پورے مجمع میں گھس گئے جس میں سے پورے مشرکین تھے، اور لڑتے لڑتے وہ جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش لی گئی تھی جنگ کے بعد دیکھا گیا تو تقریباً 70 سے 72 جو ہے ان کے اوپر جو ہے نشانات تھے زخم کے، اور وہ جو ہے اللہ کے راستے میں کام آ گئے تھے۔ تو یہ ایسا مرحلہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تبصرہ کیا ہے۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم و ابلیس کی جو کشمکش جنت سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی، اور ہماری تخلیق کے بعد سے جو مرحلہ پیش آیا قرآن پر، جس پر بار بار جو ہے الگ الگ مقامات پر جو ہے تفصیلی گفتگو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ آدم اور ابلیس کا جو ازلی کشمکش ہے، ہمارے مقصد وجود کو جو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں حق و باطل کے دو نمائندے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ آدم جو ہے حق کے رہنما ہیں، اور ابلیس جو ہے باطل کی طرف سے جو ہے باطل کا جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ سردار ہے، اور ہر اس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو یا اہل ایمان کو اور انسانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ہمارا تن گوش جو ہے کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ اے اللہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تجھے مجھے مہلت دے اور میں ثابت کر دوں گا کہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے سجدہ کیا جائے، تو جو مقام محمود اس کو عطا کرنے کی بات کر رہا ہے اس کا جو ہے حقدار میں ہوں نہ کہ انسان۔ اور اسی کشمکش کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں جو اس نے سازش کی اور آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور یہ بتانا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے والا ہے شیطان، اور یہ اس کو لے کر اگر تم اس کا مقابلہ کرنا ہے تو تم کو اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا پڑے گا۔ اور اس کا نمونہ ہم دیکھتے ہیں جنت میں جو شیطان نے ان کے ساتھ کیا، اور ان کو جو ہے اس پھل کے قریب یا جو پیڑ کے قریب جا کر جو ہے ان کو ان کے سطر کھل گئے۔ تو اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور جو توبہ اور جس نے اصرار کیا، شیطان نے اپنی غلطی پہ اصرار کیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، یہ جو ہے انسان کی خوبی مانی گئی، اور یہی انسان کے معراج کی سب سے بڑی شکل ہے کہ توبہ، ہر غلطی کے بعد ہماری اگر توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں بھی جو تبصرہ کیا گیا ہے اسی غلطی کو جو ہے سدھارنے کا تبصرہ دیا گیا ہے، تاکہ مسلمان آنے والے دنوں میں قیامت تک جب بھی ایسا مرحلہ ہے تو اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہی جو ہے اس میں تعلیم دی گئی ان آیتوں کے اندر۔ اب یہ سلسلہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شیطان اور انسان آدم علیہ السلام کو اتارتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہاری ذریت ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تا قیامت تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے، اور یہیں سے مارکا شروع ہوتا ہے حق اور باطل کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رہنمائی جو بھی آئے گی اور جو اس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا وہ ناکام رہے گا۔ تو یہی سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کا یہ مختصر قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے رہے اور انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور ان کو جو ہے پستی سے نکال کر جو ہے رفعت کی طرف لے جاتے رہے، اور ان کو جو ہے معراج تک پہنچایا ان کو۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا، اور ہر دور میں چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو اپنے سرداروں کے خلاف، یا موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ہو، تمام انبیاؤں کا ذکر جو ملتا ہے ہم کو ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں جو ہے کیسے اللہ کے بندوں کو ضلالت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر ہدایت کو قائم کیا، اور اپنی زندگی میں اس کو جو ہے قائم کر کے دکھا دیا۔ اور یہی سلسلہ ہم کو چلتا ہے جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، ایک ایسے معاشرے میں، وہ معاشرہ جو سب سے
پچھڑا ہوا مانا جاتا تھا ہر لحاظ سے، چاہے اخلاقی لحاظ ہو، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی معیار ہو ان کا، یا ان کے طرز زندگی ہو۔ وہ اتنے اجڑ لوگ تھے کہ جن کے اوپر کوئی سردار بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ کوئی اس وقت کی جو بڑی بڑی سپر پاور بھی تھی، چاہے وہ رومن امپائر ہو یا جو ہے ساسانی حکومت ہو ایرانیوں کی، وہ بھی جو ہے ان کا کوئی سردار نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ان کے اوپر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اجڑ لوگ ہیں، بس ہماری بات مانیں گے اتنا ہی کافی ہے، ان پہ ہم کو جو ہے حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ تو آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کو کوئی جو ہے یہ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر حکومت کر کے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جاہل قوم جو اپنی نسلوں کو جو ہے یہ ترغیب دلاتی تھی کہ نسلوں تک اپنی دشمنی باقی رکھتی تھی، اور وصیت میں جو ہے دشمنی دے کر جاتے تھے کہ میرے بعد جو ہے تم بدلہ لینا اپنا۔ تو یہ اور ایسی اخلاقی خرابی کہ جو ہے شادی کا معاملہ اتنا برا تھا ان کے یہاں کہ شادیاں نہیں ہوتی تھی، جب عورت کو بچہ ہو جاتا تھا تو وہ جھنڈا لگا کے بتا دیتی تھی کہ یہ فلاں شخص کا جھنڈا ہے، یہ کس کی اولاد ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی سوتیلی ماں کو تو جو ہے اپنے اس میں رکھتے تھے۔ یہ سب ایسی خرابیاں تھیں ان کی، معاشرتی خرابیاں، معیشت کی خرابیاں، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی توحید میں جو ان کی سب سے زیادہ خرابی تھی کہ یہ جو ہے تمام بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ایسی قوم جس کے بارے میں ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، بھئی ان کو چھوڑ دو، ان کے بس ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو کوئی سدھار نہیں سکتا۔ ایسی قوم کو جس پہ پوری دنیا نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ ان کو کوئی سدھار نہیں سکتا، ایسی قوم میں اللہ کے رسول صلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور یہ بعثت خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ قوم جس پر کوئی سردار نہیں بننا چاہتا تھا، وہ قوم جس کے نزدیک کوئی نہیں جانا چاہتا تھا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشا کہ وہ پوری اس اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری دنیا کے رہنما کہلائے۔ اور جو بھی ماڈرن ورلڈ ہے وہ بھی آج بھی جو ہے اس سویلائز نیشن کے بارے میں کہتا ہے۔ تو سویلائزیشن کی آغاز جو ہم دیکھتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن کا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہوتا ہے۔ تو ایسی وقت میں ان کی بعثت ہونا، اور اس بعثت کے ساتھ جو ہے اس شیطانی کشمکش کے درمیان جو نبیوں کا حائل ہونا ہوتا تھا کہ بھئی انسان اور شیطان کے بیچ جو نبی آ کے جو ہے ترتیب دیتے تھے، تو یہ ان پہ آ کے سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ سب سے بہترین جو ہے نبی کہلائے اور مقام محمود انہوں نے انسان کو دلا دیا، اور یہ جو ہے خاتم النبیین کہلائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ قیامت تک، اب ان کی بعثت کے بعد قیامت تک جتنے شیطان حربے کرے گا ان تمام کو انہوں نے کھول کر اپنی زندگی میں بیان کیا، اور اس کا جو ہے کیسا علاج کرنا چاہیے یہ بھی جو ہے اپنے ساتھیوں کو سمجھا کر چلے گئے۔ اور ان کی احادیث کے ذریعے اور قرآن مجید کی رہنمائی پر ہم کو کہا کہ تمہارے درمیان جو ہے قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اسی سلسلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جب ایسے لگ رہا تھا کہ بھئی انسانیت سسکیاں لے رہی ہے اور دم توڑ دے گی، اور جو ہے انسان جو ہے شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رہنماؤں کو بھیجتا تھا، انبیاء علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے مجدد بھیجے جنہوں نے دین کی تجدید کی۔ اور جب ایسا لگتا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ جو ہے واپس اس کو کھڑا کر دیتا ہے، جس کو محمد علی جوہر نے کہا کہ جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں معراج کے اس کے 10 محرم کے وقت اس سے جو جانتے ہیں کہ امام حسین کے واقعے کے بارے میں جیسے بتایا انہوں نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا ایک یہ سمبولک ہے کہ اس میں نواس رسول، خاندان رسول سے جو ہے اس خاندان کی ایک عظیم نشانی کو جو ہے لوگوں نے قتل کر دیا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی سے جو روشنی ملی ہے تو پوری دنیا میں اسلام اس کے بعد اور زیادہ پھیلا ہے، اور اتنا پھیل گیا کہ شاید صحابہ کرام کے دور میں بھی جتنا نہیں تھا اتنا جو ہے آنے والے دور کے اندر اسلام پھیل گیا، اور آج بھی جو ہے کونے کونے میں اسلام پھیل رہا ہے۔ آج کے دور میں حضرت امام حسین کی زندگی سے جو ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم
چھوٹی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں، کسی چیز میں ہم ناکام ہوتے ہیں تو جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑا بھوک پیاس برداشت نہیں کرتے مایوس ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، رشتے ناتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، تمام چیزوں سے اگر کچھ نہیں حاصل ہوتا تو ہم کو تھوڑا بھی کچھ تکلیف پہنچے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج WHO کی رپورٹ ہے کہ 47% جو ہے ذہنی بیماریاں اور جو ہے کمزوریوں کا، انسانی ذہنی کمزوری کا جو ہے شکار ہو گئی ہے، اور خود ہندوستان کی جو رپورٹ آئی ہے کہ جو 47% نوجوان جو ہے اس کرونا کے ذریعے سے جو ہے ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں اور جو ہے مایوسی کا شکار ہیں۔ یہ ایسے دور میں اس سیرت سے، جو امام حسین کی سیرت ہے، ان سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ناکامی اور کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ جو ان آیتوں میں بھی ہم کو سیکھنے مل رہا ہے وہ وہی ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ سب سے اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو امام حسین جو ہے اپنے پورے خاندان کے ساتھ جو ہے شہید ہو گئے، بھوکے پیاسے کئی دن تک ان کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، ان کی جو ہے چھوٹی چھوٹی ان کی ایک ایک اولاد کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، ہر چیز جو ہے ان سے چھینتی گئی، پر اس کے بعد بھی جو ہے جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو وہ سجدہ شکر کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ سجدے میں تھے جب ان کی جو ہے شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے حال میں بھی کیسے کرنا چاہیے، یہ جو سبق ہم کو قرآن دیتا ہے یہ جو ہے ان کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو جو لوگ آج شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار الگ ہے۔ ان کا معیار وہ نہیں ہے جو دنیا پرستوں کا معیار ہے، جس کے بارے میں ہم کو آگے آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیسے نفی کرتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا پر ہیں تو پوری دنیا ہمارے مخالف ہو، کافی ہے ایک خدا میرے لیے، چاہے پوری دنیا میری مخالف ہو۔ تو یہ جو سبق ہے ہم کو امام حسین کی زندگی سے ملتا ہے، اور یہی تاریخ سے ہم نے دیکھا کہ آنے والے دنوں میں ایک کربلا نہیں ہزاروں کربلا آئے، پر امت مسلمہ کبھی ختم نہیں ہوئی، اور آج بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی کربلا سے کم نہیں ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے جی رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو بھوکے پیاسے بموں کے درمیان، دوائیوں کی قلت میں اپنی ننھی اولاد کو جو ہے، جو شیرخور دودھ پینے والے بچوں کو جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم تصاویر دیکھ رہے ہیں حال میں، اور یہ منظر چلتا ہی جا رہا ہے کہ ہم سیریا میں دیکھتے ہیں کہ بھئی تقریباً 15 سے 17 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، افغانستان میں تقریباً اس سے کئی زیادہ لوگ شہید ہو گئے، پھر عراق میں جو ہے تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ شہید ہو گئے۔ یہ ہونے کے باوجود بھی مسلمان جو اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ تو یہ اسی سے جو ہے ہم کو سبق ملا ہوا ہے کہ ہم حق کے لیے جو ہے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ اور اگر ہم دیکھیں آپ کہ آج جو ہے 10 لاکھ صرف کرونا سے مرنے کے بعد پوری دنیا جو ہے موت سے خوف میں جو ہے اپنے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور اپنی زندگی کو انہوں نے قید میں ڈال دیا ہے موت کے خوف سے جیتے جی مر رہے ہیں لوگ۔ ان حالات کے اندر ہم کو جو اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے کہ موت کا جو سبق ہم کو اس آیتوں میں ملے گا، ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایسی حالت میں بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیو ریسرچ جو بتاتا ہے امریکہ کا کہ 2035 میں جہاں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں مسلمان، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ 2035 میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ماننے والے اگر کسی مذہب کے ہوں گے تو وہ اسلام مذہب کے ہوں گے۔ تو یہ اسلام جو ہے ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے کئی ادوار گزر چکے ہیں، تاتاریوں نے قتل عام کیا، عراق میں جو ہے عراق کی اینٹ بجا دی، اور جو ہے ان کے گھوڑے خون میں جو ہے ان کے گھوڑوں کے پیر جو ہے خون میں دھسے ہوئے رہتے تھے۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہیں سے ایک نئی تہذیب کا آغاز ہوا، اور پوری دنیا کو ایک ایسی سویلائزیشن ملی یا ایسا ایمپائر ملا جس کو اوٹومان ایمپائر کہا جاتا ہے، کہ اسی ظلم و جبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قوم کو کھڑا کیا، اور وہی مسلمان جو ہے پوری دنیا میں آج بھی جو ہے اوٹومان سب سے سویلائزڈ، ماڈرن سویلائزیشن کے اندر سب سے سویلائزڈ ایمپائر مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کی تاریخ ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ختم ہونے کو ہے، تبھی جو ہے وہ ایک اپنی عروج تک پہنچتا ہے، اور یہی سبق ہم کو جو ہے اس سے ملتا ہے۔ آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان حالات کے اندر کیا رہنمائی کی ہے، ان آیتوں کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو ایسے حالات میں اور ایسے دور میں جب لوگ موت کا خوف دلات کر جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے موت بنا دے رہے ہیں، جیتے جی مار رہے ہیں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہم کو رہنمائی کرتا ہے
یہ سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں ہیں جس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا جو ہے بہت تفصیلی جو ہے بیان کیا ہے اور کئی اصول بیان کیے. انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کر رہا ہے کہ اور سب سے پہلے جو عام بیماری ہوتی تھی پوری قوموں کے اندر، اس بیماری کا جو ہے تدارک کر رہا ہے یہاں اور اس کا علاج بتا رہا ہے کہ شخصیت پرستی اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی ذات ہے اس زمین پہ تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کو سب سے محبوب ذات ہے اور جو مقام محمود پر پہنچنے والی ذات ہے کہ جہاں فرشتے بھی جو ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں. اس ذات کو جو ہے اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کے بتا رہا ہے کہ محمد کیا ہیں؟ صرف رسول ہی تو ہیں. اور آگے سوال پوچھتا ہے ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ بھئی رسول آئے ہیں تو وہ جائیں گے، دنیا میں جو بھی نفس آئے گا وہ جائے گا. تو اصل چیز جو ہے اس کا مقصد ہے، اور یہی چیز ہے جو مسلمانوں کو آج تک باقی رکھے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے دین کی سربلندی، یہ اصل کام ہے. نہ رسول تو آئیں گے جائیں گے. تو اسی لیے شخصیت پرستی کی رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول تو کئی گزر چکے اس سے پہلے. ہم آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رسول گزر چکے ہیں. 26 سے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ 26 سے 28 کے درمیان کی تعداد آتی ہے کہ رسول گزرے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں. تو یہ تعداد تو گزر چکی، ایک وقت تھا اپنا کام کیا وہ گزر گئے. اس کے دین کو اور حق کے راستے کو لے کر چلنے والے اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ مستقل قیامت تک چلتے رہیں گے اور ان کا کوئی جو ہے بدل نہیں ہے. تو ہدایت کے راہ پہ جو چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ان سے پہلے تو بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا وہ اگر یہ ہو جائیں تو تم جو ہے باطل کی طرف جاؤ گے، تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، تم جو ہے باطل کو بڑا مان لو گے، اللہ کی برائی کی بجائے جو ہے باطل کی بڑائی کرنا شروع کر دو گے، اور تم اللہ کا راستہ چھوڑ دو گے، حق کے راستے میں لڑنا چھوڑ دو گے. جو جنگ احد میں ہوا جیسے لوگوں نے تلوار چھوڑ دی اور کچھ لوگ بیٹھ گئے، ایسی حالت کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم پھر جاؤ گے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے سوال کرنے کے بعد اور کہتا ہے اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. ایسے کئی لوگ ہیں جو دین سے مرتد ہو گئے تو انہوں نے کیا بھلا کر لیا اپنا. اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے ایسی قوم کھڑی کرتا ہے جس کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے جو ہے اللہ کا صنم خانے سے جو ہے کعبے کے پاسباں دلاتا ہے. وہی تاتاری جو اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہی واپس سے جو ہے اسلام کے سب سے بڑے جو ہے بہادر بن کے ابھرے. ہمارے سامنے مثال ہے تیمور کی، مثال ملتی ہے لوگوں کو کہ تیمور کیا ہے؟ تاتاری نسل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی نسل سے جو ہے تیمور کو پیدا کیا ہے. اسی نسل سے کئی ساری قومیں ہیں، اسی نسل سے جو ہے یہ ترکوں کی ہم جو اتنی بڑی یہ دیکھتے ہیں، ترکوں کا پورا جو ہے تاریخی پس منظر جو ہے ہم کو اسی سے ملتا ہے کہ یہ اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ایک نئی قوم کے ذریعے ایک پوری سلطنت کھڑی کر دی. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ کا دین کبھی جو ہے مغلوب نہیں ہوگا، اللہ کا دین کبھی یہ نہیں ہوگا. تمہارا کیا حال ہوگا اللہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس کا تو تم کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. تم اگر یہ کرتے ہو تو نقصان کس کا کر رہے ہو؟ تم اپنا نقصان کر رہے ہو. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بھی ہدایت دے کے کھڑا کر سکتا ہے. اور جو شکر گزار ہوں گے اللہ انہیں جزا دے گا. پر اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تم شکر گزاری کرو، تم اللہ کے دین پہ ڈٹے رہو، یہی شکر گزاری ہے. ایسے سخت حالات میں جب کوئی رہنما نظر نہیں آ رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر تھام لو گے تو ایسی شکر گزاری اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ شکر گزار لوگوں کو جزا دے گا، ان کو جو ہے بدلہ دے گا. اور
یہ بدلہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پھر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ذلیل کیا، اور جو لوگ ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کتنی کامیابی دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی دی۔ اسی رکوع کے آخری میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک حدیث جو بہت معروف حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی حدیث ہے کہ حضرت عمر جو ہے گھر کے باہر کھڑے تھے ان کے، اور مسجد نبی کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر خبر دے گا کہ محمد نہیں رہے تو میں اس کی گردن الگ کر دوں گا، اور کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا ان کے قریب جانے کی، سب بھیڑ جمع تھی، کوئی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تو ایسے وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں رہے، تو باہر آتے ہیں اور وہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ جو محمد کی پرستش کرتا تھا تو محمد اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اور اگر جو اللہ کی پرستش کرتا ہے تو اللہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ کہنا تھا، پورے لوگ ان سے حضرت عمر سے الگ ہو کر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف آتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق یہی آیت تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے، اور جو لوگ بھی اس صدمے میں تھے ان کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ اور کئی صحابہ کرام کا ماننا ہے، خود حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، جبکہ آیت ہم سن چکے تھے پہلے۔ تو یہی وہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہے۔ تو یہ اپنا مقصد باقی رکھا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے امت کو جو ہے واپس سے اکٹھا کر کے اس دین کی سربلندی کے لیے ان کو واپس سے جو ہے اکٹھا کیا، اور وہ تمام مہمات اور تمام کام جو اللہ کے رسول نے اپنے وقت میں طے کیے تھے اس کو اپنے دور کے اندر انہوں نے پورا کیا۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، موت اور اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں سے دیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے کامیابی اور ناکامی کا معیار بتایا گیا کہ بھئی کسی کا ہونا یا نہیں ہونا ہمارے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ آج بھی ہم جو جواز دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے کوئی سرپرستی نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ تم کو اللہ کے راستے پہ کھڑا ہونا ہے، شکر گزاری کا جو ہے راستہ چھوڑنا نہیں ہے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے، چاہے کوئی ہو نہ ہو، اپنے آپ کو حق کے لیے لگا دینا ہے۔ پھر اگلی جو آیت، اگلا جو تصور بدلتا ہے، قرآن کا یہ سب سے بڑا اعجاز ہے کہ قرآن صرف رسومات نہیں بتاتا، کچھ جو ہے تعلیمات نہیں دیتا، قرآن جو ہے نظریات بدلتا ہے، پورے سوچنے سمجھنے کے جو زاویے ہیں لوگوں کے اس کو چینج کرتا ہے، اور ایک نیا ڈائمنشن دیتا ہے۔ اس دور کے اندر جب لوگ دنیا اپنی زندگی کو جو ہے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جینے کے لیے لوگ مر جاتے ہیں، جینے کی خواہش میں، تو یہ ایسے دور کے اندر، ایسے دور میں جب لوگ جینے کی جو ہے دن و رات تگودو کر رہے ہیں، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی بہت اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی۔ موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ زندگی ہمارے ہاتھ میں، نہ موت ہمارے ہاتھ میں۔ موت کسی کو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف کہا کہ موت جو ہے کسی کے ہاتھ کی بات نہیں ہے، موت کا وقت طے ہے اور وہ اسی وقت آئے گی۔ یہی سورہ یاسین میں بھی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا يُعَمَّرْ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرٍ إِلَّا فِي کتاب، کہ وہ لکھا ہوا ہے، اس کی جو کتنی میعاد طے ہے اس کو مل کرے گا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى عِندَهُ، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس وہ وقت لکھا ہوا ہے کہ کون کتنا یہاں گزارے گا۔ یہاں کوئی چیز جو ہے اللہ کے طے کیے ہوئے میعاد سے پہلے نہیں جا سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اچانک زندگی چلی گئی، اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ طے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آدمی، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران میں کہا کہ تم موت کی جگہ آؤ گے جب تمہاری موت لکھی ہوگی، چاہے تم کلو میں ہی کیوں بند نہ ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس اصول کو بیان کر رہا ہے کہ لوگ جو موت سے بچنے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان تدبیروں سے بچیں گے، بچ نہیں سکتا۔ موت جب آتی ہے، جب وقت طے ہے تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ ہم اللہ کے دین کی فرما برداری، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم بھول جائیں صرف جینے کی تمنا میں تاکہ ہماری زندگی بچ جائے، تو یہ سب سے بڑا احمقانہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ضرب لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کو جو ہے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ موت اور اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔
تو موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ موت تو ایسی چیز ہے جب ہوں گے تو آئے جائے گی وہ۔ ہم جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ خالد بن ولید جو اسلام کے عظیم مجاہد ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، ان کا جب جو ہے آخری وقت آیا، بستر پہ تھے، جب ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، تو انہوں نے یہی کہا، جب ان کی آنکھ سے آنسو جا رہے تھے تو ایک قریبی آدمی نے پوچھا کہ خالد کیا ہو گیا تم کو، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ موت سے ڈر نہیں لگ رہا، موت کی تلاش میں تو میں تمام جنگوں کے اندر شامل رہا، میں جو ہے بڑے بڑے لشکروں کے درمیان گھس جاتا تھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے۔ پر دیکھو آج وہی خالد جو ہے اتنے لشکروں میں گھسنے کے بعد بھی جو ہے اس کو شہادت نہیں ملی، بستر پہ اس کی موت آ رہی ہے۔ اس پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں جو ہے شہادت چاہتا تھا پر مجھے موت جو ہے بستر پہ آ رہی ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے ایک صحابی نے کہا کہ اے خالد، تم کو اللہ کے نبی نے جو ہے سیف اللہ کہا تھا، اور اللہ کی تلوار کو سوائے اللہ کے کوئی توڑ نہیں سکتا، تو یہ تو تمہارا اعجاز ہے کہ تم کو کسی نے جو ہے کوئی ہرا نہیں سکا اور تم کو توڑ نہیں سکا، تو تم اللہ کی تلوار ہو۔ تو یہ ہے موت کی تلاش میں صحابہ کرام جو ہے موت کی تلاش میں، شہادت کی موت اللہ کے راستے میں، کیونکہ موت تو آنا ہے۔ اسلام جیسے جینے کی اصول بتاتا ہے ویسے مرنے کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ تو یہ جو آداب ہیں کہ مرنا اللہ کے راستے میں ہی ہے، یہ سب سے بڑی تعلیمات ہیں جو ہم کو دی گئی ہیں کہ موت تو تم کو آنی ہی ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں جان دو گے تبھی تم کامیاب رہو گے، اور اگر اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے یا اللہ کے راستے کے علاوہ کسی راستے میں تمہاری جان جائے گی تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ موت تو تم کو آنی ہے، تو وہ اب تم پر ہے کہ تم کہاں اس کو جو ہے پاتے ہو، تم اللہ کی فرما برداری میں اس کو پاتے ہو یا جو ہے نافرمانی میں پاتے ہو۔ کیونکہ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے درجات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، خود نبی نے اپنی تعلیمات میں بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری شریف، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش ہے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلوں اور اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ جو 3 بار دہرایا آپ نے، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ شہادت کی آرزو کتنی اہم چیز ہے، کہ نبی جو آرزو کرتے ہیں وہی امتیوں کو بھی آرزو کرنا چاہیے۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی آرزو تھی کہ وہ مدینہ میں رہنے کے بعد بھی ہمیں وقت یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت فرما، کیونکہ شہادت کا جو رتبہ ہے، شہادت کی جو فضیلت ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسان کو جو تمام لوگوں کو جنت دے گا، اس جنت کے اندر اس کو جو ہے جو مقام دیا گیا ہے کہ اس کو پرندے کی شکل میں رکھا جائے گا، اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ حدیثوں میں ملتی ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے اس بندے کو جس کی جو ہے جو شہید ہو کر آیا ہوا ہے کہ اے بندے تجھے جو ہے یا مزہ آ رہا ہے جنت میں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بہت بہترین ہے، سب اچھا ہے، پر جو مزہ اس وقت تھا تیری شہادت کے اندر جو مزہ تھا وہ مزہ مجھے اس میں نہیں آ رہا اس جنت میں۔ تو وہ جو مزہ ہے اس زندگی کا، اور جو زندگی کے آخری لمحات کا، جو جس کو لوگ سکرات کی حالت کہتے ہیں اور لوگ اس سے جو ہے خوف کھاتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں، ایسی حالت میں جو شہادت کی جو موت ہے، جس کو وہ جذبہ اور جو مزہ آتا ہے وہ جو ہے جنت میں بھی مزہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں وہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت اور اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا، اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے لیے اپنی جو ہے تگودو کرے گا اور صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوگا، تو دنیا میں سے دے دیں گے ہم اس کو، دنیا میں سے دے دیں گے، اس کو مل ہی جائے گی۔ دنیا میں جتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں سب کو ملنی ہے، دنیا چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو دنیا کے لیے تگودو کر رہا ہے ان کو سب دے رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں سے، کافر ہیں، نافرمان ہیں، سب ہیں، پر دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کو۔ پر یہ کب تک ہے؟ جو پہلے شرط لگی ہوئی ہے کہ موت آئے گی، ختم ہو جائے گا، موت سے زیادہ ان کو کچھ ملنا ہے نہیں، موت کے بعد پار کر سکیں گے نہیں۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو یہاں تو اس کو مرنا ہی ہے، پوری دنیا بھی سمیٹ لے، پوری دنیا کی دولت اپنی مٹھی میں کر لے، پر جانا تو اس کو چھوڑ کے، کیونکہ اس کو مرنے کی پابندی ہے یہاں پہ۔ اور آخرت میں جو مسئلہ ہے کہ بھئی وہ چاہے گا کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے تو موت دے دے، یہ تکلیف جو دے رہا ہے بس مجھے موت دے دیں یہاں، تو وہاں تو اس کو جینا ہی جینا ہے، کیونکہ لامحدود زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو دنیا چاہے گا تو اس ہم دنیا میں سے دے ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ضرور جزا دیں گے۔
تو شکر گزار لوگوں کے لیے بہترین جزا ہے۔ جو آخرت کی طلب میں سب کر رہے ہیں، جو امام حسین کا ہم نے واقعہ سنا کہ جنہوں نے آخرت کے لیے اپنی زندگی لگا دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دینے والا ہے۔ آپ نے سنا ہے حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ جنتیوں کا سردار جو ہے امام حسن حسین کو بتایا گیا، تو یہ بہت بڑی جزا ہے جو ملے گی، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اس دنیا کی زندگی پہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جزا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ ان کو ضرور جزا دے گا۔ اور کتنے ہی نبی، اب اسی جو واقعے کو ہم نے دیکھا تاریخی پس منظر میں، اللہ تعالیٰ مختصر میں ایک آیت میں بتا رہا ہے، اور کتنے ہی نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو ان پر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں ان سے وہ پست ہمت نہ ہوئے، نہ کمزور پڑے، اور نہ باطل کے آگے سر نگو ہوئے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کہا کہ کئی نبی اور ان کے ساتھی اللہ والے لوگوں نے کیا کیا؟ جنگ کی۔ کس سے؟ شیطان اور اس کے حواریوں، اور ظلم، جبر، دنیا کے اندر فحاشی، عریانیت، سود، نافرمانی، جبر، یہ تمام چیزوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ اب جب چاہے وہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہم سنتے ہیں جس میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، تو یہ تمام واقعات اسی کی سمت میں ہیں۔ اور ایسے ہی واقعات ہم کو پوری تاریخ میں ملتے ہیں انبیاءوں کی، کہ ان کے ماننے والوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے اس ظلم کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو مصیبتیں آئیں ایسے حالات میں، ہم ان کو کچھ مطلب ان کو کوئی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آؤ، فرعون نے جو ہے بہت اچھا، موسیٰ تم تو بڑے نبی ہو، تمہاری جو ہے ہم خوش آمدید کرتے ہیں، تم کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کرتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوا ہوگا۔ تمام انبیاءوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کو جو ہے اپنی قوم نے یا تو شہر بدر کر دیا، یا تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، یا تو ان کو مارنے کی کوشش کی، یا ان کے مقابلے میں اپنی فوج لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو ایسے تمام مصیبتوں کے دور کے اندر جو ان پہ مصیبتیں پڑی اور جو مصیبتیں آئیں، ان ساتھیوں کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ خود ہمارے سامنے جو ہے حضرت کے رسول کے دور میں جو ہے صحابیات کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعے ہیں، خود جو ہے حضرت سمیہ کا واقعہ ہے، حضرت آل یاسر کا واقعہ ہے، ان کے سامنے جو ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ آل یاسر صبر کرو۔ تو وہ جو جملہ ہے اور جو ہمت ان کو دیتا تھا، وہ اسی کی ترجمانی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو مصیبتیں آئیں اس سے وہ پست ہمت نہ ہوئے، کہ اے نبی تم موجود ہو، اس کے باوجود ہمیں پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کو اتنا ستایا جا رہا ہے، کچھ تو کرو، تم کیسے نبی ہو، تم سچے نبی نہیں ہو۔ ایسی شکایت اور ایسے جملے انہوں نے نہیں اپنائے، انہوں نے بہت صاف طور پہ یہ کہا کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اور جو مصیبتیں ان پہ آئی ان سے وہ پست ہمت نہ ہوئے، نہ کمزور پڑے، نہ وہ اپنے موقف پر کمزور پڑے، نہ اپنے اس راستے پہ چلنا انہوں نے چھوڑا، نہ انہوں نے اپنے اس دین کی جو انہوں نے راہ پکڑی تھی اس کو چھوڑا، اور نہ وہ باطل کے آگے سر نگوئے، نہ انہوں نے جو ہے کمپرومائز کیا، نہ باطل سے جو ہے ساٹھ گاٹھ کر لی، باطل سے کمپرومائز کر کے ہاتھ ملا کے جو ہے ان سے ٹھیک ہے ہم آپ جیسے کہتے ہیں، آپ بڑے ہیں، ایسے یہ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ یہ سب کے خلاف کھڑے رہے وہ، اور وہ باطل کے آگے بھی سرگو نہیں ہوئے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ایسے ثابت قدم یا صابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عربی میں الفاظ آئے ہیں وہ صابر کے آئے ہیں کہ واللہ یحب الصابرین، کہ ایسے صبر کرنے والوں کو، ایسے حالات میں، ایسی تکلیفات کے اندر جو پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی جو ہے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہم وہ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اتنی بڑی مثالیں ہیں، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ظلم ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے اس دین کے لیے اور اللہ کے اس کلمے کے اوپر جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنی بات پہ جو ہے قائم ہیں، چاہے وہ جو ہے ظلم کا پہاڑ ان پہ جو ہے ٹوٹ رہا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہی کہتا ہے کہ ان کے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کی تو بس یہی دعا ہوتی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور ہم سے ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا اسے معاف فرما۔ اے اللہ،
تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم غلطیوں کے جو ہے پتلا ہے، انسان کمزوریوں کا پتلا ہے، کوتاہیاں، خطا یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں خطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف جو ہے اپنی گناہوں سے جو ہے معافی چاہتے ہیں، اور تیرے کام میں اللہ کے راستے میں ہی جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ کے حدود ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کے حدود پار کرتے ہیں، اے اللہ تو اس سے جو ہے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما، ہمارے قدم جما دے اور اہل کفر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور یہ کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس راستے سے نہ ہٹ جائیں، شیطان ان کو گمراہ نہ کرے، اس راستے سے جو ہے ہم کو باطل کی جو ہے ہم باطل کو بڑا نہ سمجھنے لگیں، ہماری کمزوریوں کی بدولت ہم کسی اور کے سامنے جھک نہ جائیں، ہم اس کمزوری کی بدولت جو ہے کسی کے سامنے جو ہے بھیک نہ مانگیں، ہماری حالت ایسی نہ ہو۔ اس لیے اللہ ہم کو ثابت قدم رکھ، اللہ جس کو ثابت قدم رکھتا ہے اس کے سامنے پوری دنیا جھک جاتی ہے، اور پوری دنیا مل کر جس کو جھکانا چاہے، اگر وہ اللہ اس کو ثابت قدمی دے دے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھ لیا اس دور کے اندر کہ جب پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اسلام ختم ہونے والا ہے، تو آنے والی صدی اور آنے والی جو سینچری ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سینچری ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس کی مثال ہے کہ جو لوگ ان کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے استقامت دے دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اہل کفر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور اللہ کی مدد پہ ہی مسلمان جو ہے دنیا کی تمام طاقتوں سے لڑ سکتا ہے، ورنہ اپنے ہتھیاروں کے بل پر، اپنے پیسوں کے بل پر، ورنہ اپنی طاقت کے بل پہ کبھی نہیں مسلمان بھروسہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کی مدد پر۔ تو اللہ کی نصرت ہی اصل اس کا جو ہے سرمایہ ہے۔ اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے بعد اگر بھی صرف اللہ کی نصرت ہے، تو بھی آج ہم نے دیکھا ہے اس دور کے اندر کہ اس سپر پاور کو، جس کی ہر مٹیریل پاور میں وہ ایک نمبر ہے، اور ایسی قوم جو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کی نصرت کی تو اس دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا، باطل کو۔ تو یہ جو ہے جیتے جاگتی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ دیا، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی اللہ محسنین کو بدلہ بھی، اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو دنیا بھی دیتے ہیں۔ یہ جتنی تاریخی واقعات ہم نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو جما دیا، مسلمانوں کو استقامت عطا کیا، اور مسلمانوں کو جو ہے کسی بھی کربلا کے بعد مسلمانوں کو جو ہے ختم نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو ایک قدم آگے ہی جو ہے بڑھاتے گیا۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑا سبق اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دے گا، اور آخرت میں تو اور بہترین بدلہ ہے، کیونکہ اصل بدلہ کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہم کو جو ہے مال، دولت، طاقت سب مل جائے، پر اللہ کی اگر ہم کو جو ہے نصرت اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بہترین بدلہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ایسے احسان کرنے والوں کو جو محسنین ہیں، جو اللہ کو حاضر ناظر جان کے عمل کرتے ہیں، اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے محسنین میں ہمارا شمار کرے، اور ہم کو اس کے راستے پہ جما دے، اور ہم کو جو ہے باطل کے مقابلے میں مدد فرمائے، اور ہم کو جو ہے موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھائے، اور موت سے اتنی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے زندگی آسان کر دے، اور دنیا کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانی سے نکال دے، اور قیامت کے دن جو ہے اس کو ہم کو بھرپور بدلہ دے۔ اسی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، موت آئے تو اسلام پہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔